اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ قبولیت دعا کے اوقات و احوال۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ خالص سجدہ میں اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، پس اس وقت بکثرت دعا کیا کرو۔ قارئین کرام ذرا غور فرمائیے کہ بندے کی یہ حالت اللہ تعالیٰ کو کیوں کر پسند نہ آئے۔ بندے نے تو سجدے میں گر کر اپنے مالک و معبود کے سامنے ذلت اور عاجزی کی انتہا کر دی۔ وہ پریشانی جس کے متعلق عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کٹ تو سکتی ہے لیکن غیر اللہ کے آگے جھک نہیں سکتی، اسے زمین پر رکھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حقیر ثابت کر رہا ہے اور زبان سے عظمت الہی کا ترانہ سبحان ربی العلیٰ، یعنی میں اللہ کی بارگاہ میں نیاز مند، حقیر اور میرا رب سب سے اعلیٰ و عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کیفیت میں بندے سے پیار آتا ہے اور کوئی بھی اپنے پیاروں کو مایوس و نامراد نہیں لوٹاتا۔ وہ تو پھر رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، رازق ہے، وہاب ہے اور شاکر علیم ہے۔ یاد رہے کہ اس سجدے سے مراد سجدہ نماز ہے، نفل نماز ہو یا فرض نماز۔ نماز کے علاوہ صرف دعا کے لیے سجدہ کرنا یا دعا کرتے کرتے سجدے میں گر جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نیز فرض نماز میں مسنون دعائیں ہی کرنی چاہیے، البتہ نفلی نماز میں یعنی سجدے میں جو سی دعا چاہے دعا کر سکتے ہیں۔ اور رات کا آخری حصہ، بے شک ہر رات میں ایک گھڑی آتی ہے جس میں کوئی مسلمان دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر اس وقت اللہ کو یاد کر سکو تو ضرور کرو۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت ہر رات آسمان دنیا پر نازل فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو لائق ہے، حتیٰ کہ جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی ہے دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، کوئی ہے بخشش کا طالب میں اس کے گناہ معاف کروں۔ اور جو لوگ سحری کے وقت دعائے استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ والمستغفرین بالاسحار کہ کامل ایمان والوں کا ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ سحری کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نماز تہجد میں مشغول ہوتے اور اپنے غلام حضرت نفی سے دریافت کرتے رہتے، حل جزا السحر، کیا سحری کا وقت ہو گیا ہے؟ جب وہ بتاتے ہاں سحری کا وقت ہو چکا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو کر دعا استغفار میں مشغول ہو جاتے اور صبح صادق طلوع ہونے تک دعا میں مشغول رہتے۔ اور حضرت ابراہیم بن خاطب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے پچھلی رات مسجد کے کونے میں ایک شخص کو دعا کرتے سنا، وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے سحری کے وقت استغفار کو حکم دیا، میں نے سر تسلیم خم کر دیا، ھذا السحر فاغفر لی، اے اللہ یہ سحری کا وقت ہے مجھے معاف کر دے۔ راوی کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ رات کو اچانک بیداری کے وقت جو مسلمان رات کو سوتے وقت باوضو ہو کر ذکر اذکار کرتے سوتے ہیں، اگر آدمی کسی وقت اچانک اس کی آنکھ کھل جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے دنیا کی آخرت کی بھلائی کے لیے جو بھی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ جمعہ کے دن جمعۃ المبارک کے روز ایک ایسی گھڑی یعنی تھوڑا سا وقت ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرے ضرور قبول ہوتی ہے۔ اکثر علماء کا خیال ہے کہ یہ گھڑی نماز عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کے درمیانی وقفے میں آتی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جسے اگر کوئی مسلمان پا لیتا ہے
تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ سے بلائی کا جو بھی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی فضل قرآن کریم اور حدیث مبارک سے ظاہر ہے کہ اسے ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے اور یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، لہذا اس کی تلاش کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور یہ پوری رات دعائے عبادت میں گزارنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر کا علم ہو جائے تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں اور کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کیجیے، اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دیں۔ اذان اور قیامت کے درمیان، اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے وہ بھی قبولیت کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو مانگی دعا، جائز دعا میں رد نہیں کرتا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بس ان دعا کا کیا کرو۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج، جب بندگان رب کائنات فقیران الباس میں میدان عرفات میں جب اپنے مسجد و معبود کے بارگاہ عزت و مآب میں تضریع اور بہتال کرتے اپنی حاجات کا سوال کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں تو ارحم الراحمین مولا کریم فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ میرے بندے ننگے سر غبار آلود فقیرانہ لباس میں ملبوس آخر کس لیے جمع ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ تجھ سے معافی مانگنے کے لیے، اپنی حاجت برداری کے لیے، جنت کے حصول اور جہنم سے آزادی کے لیے۔ تو پھر رب کریم فرشتوں کو گواہ بنا کر عام معافی کا اعلان فرماتے ہیں۔ اس روز ارحم الراحمین کی رحمت جوش میں آتی ہے، اس لیے یہ دعا کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگنے کا بہترین موقع یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں، اور سب سے بہتر دعا میری اور میرے پیشوا انبیاء علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور میدان جہاد میں جب کوئی مجاہد مسلمانوں کی مدد کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کے سامنے سینہ سپرد کرتا ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کے دشمنوں کے خلاف صف آرا ہوتا ہے، اس کی یہ اور ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اب منہ سے جو دعا بھی کرے بارگاہ الہی میں شف قبولیت حاصل کرے گا۔ حدیث پاک میں حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت کی دعا اور دوسری جب میدان کا راز گرم ہو۔ اذان اور باران رحمت یعنی بارش، اذان اور بارش، مؤذن جب اللہ کا ذکر بلند کر رہا ہو اور جب آسمان سے باران رحمت کا نزول ہو رہا ہو، اس دوران ان کی جانے والی دعائیں بھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 دعائیں رد نہیں ہوتی، اذان کے وقت کی دعا اور بارش کے دوران کی جانے والی دعا۔ مرغ کی اذان سننے پر جب مرغ اذان دے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مرغ کی اذان سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، اللہم انی اسألک من فضلک کہو، کیونکہ مرغ فرشتوں کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب سے دل سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اگر ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے تو اللہ تو ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ اللہ جو خیال ابھی ہمارے دلوں میں نہیں آیا اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تو سب کچھ بن مانگے عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے آپ سے مانگنے کا طریقہ سلیقہ سکھا دے۔ ربی اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی کل وسعت
شيء تغفر لي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وذريته وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين.